ذرا اس شخص کو کوئی بتائے کہ جیل جانا ہوتا کیا ہے. یہ نوٹنکی اور سرکس بند کرے, کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس طرح کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہے, اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, ملک کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ دور اندیش فیصلے ہیں, آگے کی سوچ رکھ کر ہمیں کرنے پڑتے ہیں, آگے کی ویژن کی روشنی میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. عمران خان جو جیل بھرو کا ڈرامہ کر رہا ہے, میں تو پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ جب تمہیں جیل جانا ہے تو تم بیل کی ضد کیوں کرتے ہو؟ یہ جو سرکس لگا رہے ہو یہ کیا دکھانے کے لیے لگا رہے ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی جعلی جیل بنائی اور اس میں خود جا کے خود کو بند کر دیا ہو؟ مطلب اس حد تک نوٹنکی کر رہا ہے. اب عمران نیازی جو ہے وہ بطور وزیر اعظم بھی نوٹنکی لگاتا تھا, اور آج بطور اس جو اس وقت یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی مخالفت میں بھی نوٹنکی لگا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص نے الیکشن سے پہلے بہت بڑی باتیں کی, بہت دعوے کیے. اس نے یہ تک کہا کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم موجود ہے. اس نے یہ تک کہا کہ میں 90 روز میں ملک کے اندر سے کرپشن ختم کر دوں گا. اس نے یہ تک کہا کہ میں IMF کے سامنے نہیں جاؤں گا, اور اگر جانا پڑے تو میں خودکشی کر لوں گا. میں یہ باتیں اس لیے دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے, لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے. لوگوں نے دیکھا کہ 90 روز میں کرپشن دور تو نہیں ہوئی, لیکن عمران خان کی کرپشن کے پول کھل گئے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ عورتوں کو مضبوط کرنے میں یقین رکھتی ہے, اسی لیے جب غریب ترین گھرانوں کو مدد فراہم کی گئی تو ان کے گھر کی خواتین کا انتخاب کیا گیا کہ اس عورت کے ذریعے اس غریب گھر کو مدد دی جائے گی, تاکہ اس عورت کو بھی یہ یقین ہو کہ وہ بھی کوئی مقام رکھتی ہے, کوئی اہمیت رکھتی ہے, اور اس کو امپاور کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پر. تو حکومت نے یہ بڑا اچھا قدم جب اٹھایا تو دنیا میں اس کو پذیرائی ملی, یونائٹڈ نیشن میں اسے پذیرائی ملی, اور آج 14 برسوں کے بعد بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی عوام کی غریب ترین جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام شروع ہوا تو بڑی باتیں کی گئی کہ یہ خیرات ہے. یہ کبھی بھی خیرات نہیں تھی. اس کا نام ہے انکم سپورٹ پروگرام, یعنی کہ جو کم آمدنی کے گھرانے ہیں ان کو ایک سپورٹ دی جاتی ہے. یہ خیراتی پروگرام نہ تھا نہ ہے. جن لوگوں نے اس پر تنقید کی وہ یہ بھول گئے کہ اس پاکستان کے اندر ایسے گھرانے بھی ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کم کماتے ہیں اور زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے. ایسے گھرانوں کی مدد کی گئی, طریقہ کار مرتب کیا گیا جس کے ذریعے ان کو اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا گیا. آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 90 لاکھ فیملیز ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہے, اور یہ وہ فیملیز ہیں جن کو ایک سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. اس پروگرام کا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری جو ہے وہ بہت ایک یونیک ڈیٹا ہے, اور اس ڈیٹا کے ذریعے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ فیملیز کو ریلیف فراہم کی جائے, کیونکہ ریلیف جو ہے وہ غریب ترین گھرانوں کے لیے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہی طبقے ہوتا ہے, وہی گھر ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, چاہے وہ قدرتی آفت ہو, چاہے وہ کوئی سیلاب ہو, چاہے کوئی بیماری ہو, چاہے مہنگائی ہو. سب سے زیادہ متاثر وہ غریب ترین گھرانے ہوتے ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ٹارگٹ کیا ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک تو بے نظیر کفالت پروگرام ہے جو انکنڈیشنل طور پہ غریب کو غریب, کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی مدد کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے 2 اہم پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں, جس میں ایک بے نظیر تعلیمی وظائف ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو بچے جو بچیاں پڑھ نہیں رہے ان کو اسکول اور کالجز تک پہنچایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی غریب فیملیز کی مدد بھی کی جائے. تو وہ بے نظیر تعلیمی وظائف ہے. اور دوسرا ہے نیوٹریشن کا پروگرام جو ہے بے نظیر نشو و نما. بے نظیر نشو و نما پروگرام جو کہ 2014
14-16 में भी जो है पायलट हुआ, उसके बाद 15 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट हुआ, और अब इसकी कामयाबी के बाद ये पूरे पाकिस्तान में इसके सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन 402 सेंटर्स खुल चुके पूरे पाकिस्तान में, हर ज़िले के अंदर, तहसील लेवल पर। आज हम सांगड़ आए हैं क्योंकि यहाँ के DHQ में भी बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर खुला है। आपने देखा यहाँ ख़वातीन आ रही हैं और हमारी ये भी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को जो है वो उनमें शऊर उजागर करें, किस तरीक़े से वो अपना ख़याल रखें और अपने बच्चों का ख़याल रखें। वो इस बात को इंश्योर करें कि उनका बच्चा मजबूत हो, उनके बच्चे को टीके लग रहे हों, उनके बच्चे को वो तमाम हिफाजती तदाबीर वो ले रही हों जिससे कि उनका बच्चा जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर मजबूत हो। और यही वजह है कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका जो फर्स्ट 1000 डेज़ है ना, पहले 1000 दिन पैदाइश से लेकर, दोज फर्स्ट 1000 डेज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ। इसीलिए वो पहले 1000 दिन में इसको यहाँ लाना ज़रूरी है। माँ जब पेट में उसका बच्चा होता है तब से लेकर बच्चा पैदा होने तक और 2 बरस की उम्र तक, ये बहुत अहम दिन होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में। तो इसीलिए माँ को टारगेट किया जाता है, हामला औरत को, फिर उसके बच्चे को टारगेट किया जाता है। तो ये एक ऐसी कोशिश है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ का मसला है, बच्चों की ग्रोथ रुक रही है क्योंकि उनकी नशोनुमा में कमी है, और यही प्रोग्राम जो है वो नशोनुमा को टारगेट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अपने काम नशोनुमा और न्यूट्रिशन के हवाले से कर रही है, और अब हमारी यही कोशिश है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो लोग हम बेनिफिशरीज के तौर पर टारगेट करते हैं वो टारगेट करें, और जो दीगर लोग रह जाते हैं वो हुकूमत सिंध की जो है वो अपने नशोनुमा और हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ज़रिए टारगेट करें। तो कोशिश मिलजुल कर यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये प्रोग्राम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एक बात और ज़रूरी है कि इस महंगाई के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, पिछली हुकूमत के किए गए गलत फैसले हैं, जो भी है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ, गरीब तरीन तबके को रिलीफ फराहम करें। ये मुश्किल अमल होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। आपसे कोई झूठे वादे नहीं करने, कोई झूठे दावे नहीं करने। हमने जो करना है वो हकीकत पर मबनी रहकर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, अवाम में इसकी जड़ें हैं। हम अवाम में बैठकर बात करते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े बड़े दावे नहीं करते। लिहाजा हमें इनके मसाइल का भी अंदाज़ा है, इनकी तकलीफ़ों का भी एहसास है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आपको पता है कि फ्लड्स में भी एक यूनिटी गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आरा आती हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से भी ऐसी बात करें जो अवाम के हक़ में हो। और फ्लड्स के अंदर 70 बिलियन रुपए का जो ऐलान हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत था बल्कि उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। उससे फ्लड मुतासरीन को जो पैसे तकसीम हुए 25-25 हज़ार फ़ी फैमिली, उससे लोगों का फ़ायदा हुआ, लोगों को रिलीफ फौरी तौर पर मिली। पहले हफ्ते में जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ऑन ग्राउंड काम किया है, किसी भी और इदारे में मैं नहीं समझती इतनी कैपेसिटी थी। गो के सब ने अपना काम किया, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है ये बताते हुए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम ऑन ग्राउंड थी। जो ही फ्लड का जो सिलसिला है वो चल ही रहा था, बारिशें हो रही थी, लेकिन हमें वज़ीर आज़म साहब ने एक टास्क सौंपी थी और हमने उस टास्क को पूरा किया। अब आपके कोई सवाल हो तो। हाँ, थैंक यू। दूसरा आपने आप ना पूछे, वो उन्होंने पूछा। देखिए, इमरान न्याजी जो है वो बतौर वज़ीर आज़म भी नौटंकी लगाता था और आज बतौर
اس جو اس وقت یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی مخالفت میں بھی نوٹنکی لگا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص نے الیکشن سے پہلے بہت بڑی باتیں کی, بہت دعوے کیے. اس نے یہ تک کہا کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم موجود ہے. اس نے یہ تک کہا کہ میں 90 روز میں ملک کے اندر سے کرپشن ختم کر دوں گا. اس نے یہ تک کہا کہ میں IMF کے سامنے نہیں جاؤں گا اور اگر جانا پڑے تو میں خودکشی کر لوں گا. میں یہ باتیں اس لیے دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے, لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے. لوگوں نے دیکھا کہ 90 روز میں کرپشن دور تو نہیں ہوئی, لیکن عمران خان کی کرپشن کے پول کھل گئے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ IMF کے سامنے نہ صرف یہ گیا بلکہ اس نے ان شرائط پر IMF کو حامی بھری جو ہمارے حق میں نہیں تھی, کیونکہ وہ بہت سخت شرائط تھی. ایک پروگرام پہ جب دستخط ہوتا ہے IMF کے تو وہ بحیثیت ملک ہوتا ہے. عمران نیازی کی پرسنل وہ معاہدہ نہیں تھا, وہ ملک کا معاہدہ تھا, اور ہمیں اب بھگتنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جتنی نرمی کروا سکیں ہم اتنی نرمی کروا لیں, لیکن ایک پروگرام ہے جس کو سائن کیا ہے ایک وقت کے لیے, ایک وقت پر ہی وہ ختم ہوگا. ملک کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے اگر ہم اس سے نکل جاتے ہیں اپنے تئیں, اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, ملک کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ دور اندیش فیصلے ہیں. آگے کی سوچ رکھ کر ہمیں کرنے پڑتے ہیں, آگے کی ویژن کی روشنی میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. عمران خان جو جیل بھرو کا ڈرامہ کر رہا ہے, میں تو پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ جب تمہیں جیل جانا ہے تو تم بیل کی ضد کیوں کرتے ہو؟ یہ جو سرکس لگا رہے ہو یہ کیا دکھانے کے لیے لگا رہے ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی جعلی جیل بنائی اور اس میں خود جا کے خود کو بند کر دیا ہو؟ مطلب اس حد تک نوٹنکی کر رہا ہے, جعلی جیل بنا کر خود بیٹھ گیا. اس کو بتائے کوئی MRD کے کارکنان یہاں ہیں, MRD کی تحریک دیکھی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جیل جانا کیا ہوتا ہے, صحافیوں کو بھی پتا ہے. ذرا اس شخص کو کوئی بتائے کہ جیل جانا ہوتا کیا ہے. یہ نوٹنکی اور سرکس بند کرے, کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس طرح کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہے.